ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ ملک شام یعنی سیریا میں بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ اور عظیم انقلاب کی فتح کے بعد سوشل میڈیا پر لگاتار کچھ لوگوں کی طرف سے لکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی آرمی شام میں داخل ہو گئی ہے، اسرائیل نے پورے شام پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ جو آرمی ہے جنہوں نے بشار الاسد کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، جنہوں نے ملک شام میں فتح کا پرچم لہرایا ہے، یہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اسرائیل کی آرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ سچائی کیا ہے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کیوں اس طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں۔ خود میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا تھا جس میں میں نے بتایا کہ شام کے اس انقلاب کی، اس تختہ پلٹ کی پوری کہانی کیا ہے، تو یوٹیوب کی اس ویڈیو کے نیچے لگاتار لوگوں نے آ کر کے لکھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اسرائیل کی آرمی شام میں داخل ہو گئی ہے، یہ فلسطین کا بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ پہلے ان کمنٹس کو پڑھیے اور پھر میں بتاؤں گا کہ ملک شام میں اسرائیل کی آرمی کہاں گئی ہے، کیوں گئی ہے، سچائی کیا ہے، اور حقیقت جانے بغیر، حقیقت کو سمجھے بغیر آپ کو اس طرح کے نیگیٹو پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلے آپ کو میں یہ کمنٹس دکھاتا ہوں۔ یہ ملت ٹائمز کا یوٹیوب ہے اور یہ ویڈیو ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا ملت ٹائمز کے یوٹیوب پر، اور یہاں دیکھیے 240 لوگوں نے کمنٹس کر رکھے ہیں، اور میں کچھ کمنٹس آپ کو پڑھ کر سناؤں گا کہ پتہ نہیں ایسا لوگوں کے ذہن میں کیوں ہے۔ جیسے کمنٹ یہ دیکھیے، شمس بھائی ایک بات سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ فائٹرز نے اسرائیل کو سیریا سے کیوں نہیں ہٹایا، بلکہ اسرائیل نے قبضہ کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ جیسے کمنٹ اور یہ دیکھیے، اس نے لکھا اسد گئے لیکن یہودی قبضہ کرنے آئے، یہ کیا ہو رہا ہے بتانا۔ ایک اور کمنٹ دیکھیں، اسرائیل نے سیریا میں قبضہ شروع کر دیا ہے، اب کہاں چلے گئے سب۔ ایک اور کسی نے سوال کیا، اب سے میرا سوال ہے یہ مجاہد اب تک غزہ میں کیوں نہیں پہنچے جو غزہ کے لیے لڑ رہے ہیں، جو راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ ایک کمنٹ یہ دیکھیے، آپ خوشیاں منائیے، شیعہ یا سنی ہے وہاں آپ کے کہنے سے تھوڑی نہ کچھ ہوتا ہے، آپ خود دیکھیے کیا ہو رہا ہے وہاں، اسرائیل کس طرح بمباری کر رہا ہے، اور جولانی جس کا نام آپ بہت ادب سے لے رہے ہیں وہ کن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ آپ کو خود پتہ ہو جائے گا۔ خیر ان کا لکھا ہے، صحیح سے انہوں نے لکھا نہیں تو میرے لیے پڑھنا مشکل ہے۔ ایک کمنٹ یہ ہے، ابھی یہ صاف نہیں ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اس نے لکھا یہ تو پھر شیعہ سنی ہو گیا، اسرائیل نے ایران کے سپورٹر شیعہ اسد کا تختہ پلٹ دیا۔ ایک کا کمنٹ ہے کہ سر آپ مولانا سجاد نعمانی کا انٹرویو کیجئے، مولانا بھی عمرہ کے سفر پر ہے، آئیں گے تو ضرور میں مولانا سے ریکویسٹ کروں گا۔ پھر یہ لوگ اسرائیل پر کیوں نہیں حملہ کرتے اور اسرائیل کو اپنے ملک سے کیوں نہیں نکالتے۔ ایک اور کمنٹ ہے دیکھیے، جسے آپ انقلاب بتا رہے ہیں، خبریں اس کے بالکل الٹ آ رہی ہے۔ خبریں یہ آ رہی ہے کہ اس انقلاب کے سائے میں اسرائیلی فوجی شام میں داخل ہو گئی ہے اور شام کے کئی شہروں پر صہیونی فوج قابض ہو گئی ہے۔ اب یہ انقلاب ہے یا صہیونی منصوبے کی تکمیل ہے، یہ کچھ گزرنے والا وقت بتائے گا، ایسے میں بس اللہ سے خیر کی دعا کر سکتا ہوں۔ ایک اور نے لکھا، سر یہ مجاہد اب تک غزہ کو کتنا سپورٹ کیے ہیں، امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، سوچو امریکہ ان کا کیوں سپورٹ کر رہا ہے، غزہ میں اتنے دن سے جنگ چل رہی ہے، لوگ سوئے ہوئے تھے، جب تک اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ان پر وشواس نہیں کیا جاتا۔ اور اس طرح کے بہت سارے کمنٹ ہے اس میں، جس میں لوگوں نے یہی کہا کہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے غزہ ملک شام کے علاقے پر، اور اس وجہ سے لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں آپ کو سچائی بتا رہا ہوں کہ ہے کیا۔ تو کچھ کمنٹس تھے یوٹیوب پر جس کو میں نے آپ کو دکھایا، اور سچائی کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس وقت اسرائیل کہاں ہے ملک شام میں۔ مجھے نہیں معلوم کن لوگوں کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ملک شام میں اسرائیل کی آرمی داخل ہو گئی ہے، اسرائیل نے شام پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوگا تو الجزیرہ یہ خبر آپ کو بتائے گا، العربیہ کے ذریعے خبر آپ کو دی جائے گی، خود اسرائیل کی میڈیا میں خبر آئے گی۔ انٹرنیشنل خبروں کے لیے جو سب سے بڑا سورس ہے، جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، جس پر میں سب سے زیادہ بھروسہ کر سکتا ہوں، وہ الجزیرہ ہے یا پھر العربیہ ہے، یا خود اسرائیل کی جو میڈیا ہے وہ تو کم از کم اپنے ملک کی خبر بتائے گی کہ ہمارے ملک کو اتنی بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ لیکن اسرائیل نے صرف جو ابھی تک قبضہ کیا ہے یا جہاں پر اسرائیل نے اپنی آرمی کو لگایا ہے وہ بفر زون کا ایریا ہے جو گولانی ہائٹس پر ہے، 15 کلومیٹر کا ایریا ہے، اور 1947 میں ہی اقوام متحدہ نے اس کو بفر زون بنایا تھا۔ اور بفر زون کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر نہ تو
اسرائیل کی آرمی ہوگی اور نہ ملک شام کی آرمی ہوگی، بلکہ بفر زون ہوگا، اور ایک بنایا جاتا ہے جیسے ابھی غزہ پٹی میں اسرائیل اس کو بفر زون بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ مانگ کر رہا ہے، لیکن اس مانگ کو خارج کر دیا گیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے ایک ویڈیو میں بتایا بھی ہوگا کہ یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا ملک شام کا ایریا ہے، اور یہ جو صرف ایریا ہے یہ بفر زون کا ایریا ہے، گولانی ہائٹس ہے، اور یہ اسرائیل کے قبضہ میں پہلے سے ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن نے اس کو بفر زون قرار دے رکھا ہے۔ تو اس ایریا میں جو 15 کلومیٹر کا ایریا ہے، یہاں پر اسرائیل نے اپنی آرمی کو لگایا، اس کے علاوہ کہیں اور اسرائیل نے اپنی آرمی کو نہیں لگایا ہے۔ اب اس کو مزید تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس نقشے کو دیکھیے۔ یہ جو پورا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسرائیل ہے، اور ادھر یہ نیچے جارڈن ہے، ادھر یہ لبنان ہے، اور یہ پورا سیریا ہے۔ تو اب یہ جو ایریا ہے ریڈ کا یہ جو ایریا ہے یہ بفر زون کہلاتا ہے، گولانی ہائٹس کے ساتھ یہ ایریا ہے ملک شام کا، اور اس پر پہلے سے اسرائیل کا قبضہ ہے اور یہ بفر زون مانا جاتا ہے۔ تو اس صرف 15 کلومیٹر کے اس ایریا میں اسرائیل نے اپنی آرمی کو داخل کیا ہے، اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جو مجاہدین ہیں جنہوں نے بشار الاسد کو معزول کر دیا ہے، بشار الاسد کے 60 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ کر دیا اسد خاندان کا، یہ لوگ اس وقت فتح کے جذبہ سے سرشار ہیں، اور مسلمانوں سے زمینی لڑائی میں، گراؤنڈ آپریشن میں کوئی بھی ملک نہیں ٹک پاتا ہے۔ تو کہیں یہ لوگ اسی جوش جذبہ اور ولولہ کے ساتھ اسرائیل میں داخل نہ ہو جائے، تو اس لیے اسرائیل نے ان کو روکنے کے لیے اس ایریا میں اپنی آرمی کو داخل کر دیا ہے۔ یہ انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہے۔ نتنیاہو نے بیان دیا ہے کہ ہم نے وقتی طور پر اپنی آرمی کو یہاں بھیجا ہے تاکہ یہ لوگ ہمارے ملک میں داخل نہ ہو جائے، ہم پر حملہ نہ کر دے، تو اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اور جو رپورٹ آئی ہے وہ رپورٹ یہی کہ صرف بفر زون میں ہی اسرائیل کی آرمی ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی اسرائیلی آرمی نہیں ہے۔ نہ تو اسرائیل کی میڈیا میں اس طرح کی کوئی خبر ہے، نہ الجزیرہ میں، نہ کہیں بھی ہے۔ اگر اسرائیلی آرمی اس بفر زون سے آگے جاتی، وہاں انہوں نے قبضہ کیا ہوتا یا حملہ کیا ہوتا، تو انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے خبر ضرور آتی۔ اب انڈیا میں کچھ یوٹیوبرز ہیں، کچھ لوگ ہیں جو لگاتار یہ خبریں بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی آرمی شام میں داخل ہو گئی ہے، شام پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، شام کو اسرائیلی آرمی نے اپنا لیا ہے۔ یہ جو گروپ تھا جو بشار الاسد کے خلاف لڑ رہا تھا، اس کے ظلم کے خلاف پچھلے 13 سالوں سے لوگ جو جد و جہد کر رہے تھے، اس کو اسرائیل کا سپورٹ ہے، اس کو امریکہ کا سپورٹ ہے۔ اگر ان لوگوں کو اسرائیل اور امریکہ کا سپورٹ تھا تو پھر ایران نے کیوں کھل کر کے بشار الاسد کا سپورٹ نہیں کیا؟ روس نے کیوں سپورٹ نہیں کیا؟ ایک بھی کوئی مدد نہ تو ایران سے پہنچی ہے نہ روس سے پہنچی ہے، اور ایسا لگا کہ بشار الاسد کی جو آرمی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، کسی لائق نہیں ہے، وہ لگاتار پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، اور یہ جو مجاہدین کا گروپ ہے لگاتار ان کو جیت مل رہی ہے۔ تو اس کے لیے سیدھے بشار الاسد ذمہ دار ہے، اور کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ جو نریٹو ہے سراسر غلط ہے۔ بفر زون کا ایریا ہے، یہاں اسرائیل نے اپنی آرمی کو بھیجا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ میں کہوں گا کہ ان لوگوں کو فوری طور پر اسے خالی کرانا چاہیے، اسرائیل کو واپس بھیجنا چاہیے۔ ان لوگوں کی ابھی یہ جو گروپ ہے جنہوں نے بشار الاسد کو یہاں سے ہٹایا ہے، ان کے ہاتھ میں بھی مکمل طور پر اقتدار نہیں آیا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک عبوری وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے، پرامن طریقے سے اقتدار ان کے ہاتھ میں آئے گا، پھر یہ نظام سنبھالیں گے، نیا نظام آئے گا۔ تو امید ان لوگوں سے یہی ہے کہ لوگ ملک شام کو دوبارہ اس کی عظمت واپس دلائیں گے، اس کا جو مقام ہے وہ ملک شام کے لوگ دلائیں گے، اور ملک شام فلسطین کی یقینی طور پر ساتھ کھڑا ہوگا۔ حماس نے بھی اس گروپ کی حمایت کی ہے، طالبان نے حمایت کی ہے، تو سب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو مجھے بتانا تھا اس ویڈیو میں یہی کہ صرف بفر زون کا ایریا ہے، 15 کلومیٹر کا ایریا، یہاں پر اسرائیل کی آرمی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور ملک شام میں اسرائیل کی آرمی داخل نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی آرمی نے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے، شام پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہ جو گروپ ہے پیچھے ہٹ گیا ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ تو آپ اس طرح کا نیگیٹو پروپیگنڈا نہ کریں، اور اس طرح کی خبروں کو بے بنیاد ہی آپ سمجھیں۔ میں نے پوری تفصیل آپ کو بتائی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔